الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا، اور یہ واقعہ ہے سن 13 نبوی کا۔ اور 12 نبوی میں یعنی نبوت کے 12ویں سال میں حج کرنے کے بعد حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو یہ اجازت دے دی کہ وہ ہجرت کریں۔ چنانچہ ہجرت کے لیے لوگ نکلنا شروع ہوئے، اور اس سے پہلے حبشہ کی ہجرت ہو چکی تھی، اور حبشہ کی ہجرت کے بعد ایک واقعہ پیش آیا جس میں مشرکین نے بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر سجدہ کیا، اور اس واقعے کے جو اثرات ہوئے، آفٹر ایفیکٹس جو اس کے تھے، اس میں سے ایک یہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایک گروہ حبشہ سے واپس مکہ مکرمہ ہجرت کے لیے آیا۔ ان میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بھی شامل تھیں۔ اور اب جب 13 ہجری کا حج ہوا ہے، 13 نبوی کا حج ہوا ہے، تو اس سے پہلے 3 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جتنے بھی لوگ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سے نسب رکھتے تھے، سب کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک وادی جبل ابو قبیس، اگر آپ حجر اسود پر کھڑے ہوں تو آپ کو پیچھے محلات نظر آتے ہیں۔ ان محلات کے پیچھے جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں ایک جگہ تھی جہاں پہ حضرت ابو طالب رہا کرتے تھے، اور قریش مکہ نے 7 نبوی میں ایک میٹنگ بلائی، اور انہوں نے کہا کہ اس شخص سے جان چھڑائی جائے، اور اس نظریے کے تحت انہوں نے یہ کہا کہ جتنے بھی لوگ خواہ وہ کافر ہیں یا مسلمان، ان سب کا بائیکاٹ کیا جائے، اور انہیں کہا جائے کہ تم شعب میں اپنی گھاٹی میں رہو اور اس سے باہر نہیں نکلنا۔ حضرت ابو طالب چونکہ وہاں رہتے تھے، اس لیے اس کا نام شعب ابی طالب پڑا، یعنی وہ جگہ جہاں پر ابو طالب کی اولاد رہتی ہے۔ اور انہوں نے کہا ان تمام لوگوں کے ساتھ کوئی لین دین نہ رکھی جائے، کسی تقریب میں انہیں بلایا نہ جائے، شادی بیاہ ان کے ساتھ نہ رکھے جائیں، اور مکمل طور پر ان کا بائیکاٹ کیا جائے، اور کسی شخص کو اجازت نہیں ہے کہ وہاں لے جا کر کوئی سامان بیچے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب کی جتنی اولاد تھی ان سب کا بائیکاٹ ہوا، قطع نظر اس کے کہ وہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں۔ مسلمانوں کا تو قطع ہی تھا، کافروں کا اس لیے کہ تم اپنے خاندان کے لوگوں کو مارتے کیوں نہیں ہو، منع کیوں نہیں کرتے۔ اور پھر اس سے بھی دائرہ بڑھا، اور انہوں نے کہا بنو ہاشم میں جتنے لوگ ہیں سب ہاشمیوں کا بائیکاٹ کرو،
اور یہ 3 سال تک چلتا رہا. یہ سیرت کی کتابوں میں واقعہ آتا ہے اور سیرت کے تحت اس کا بیان ہے. حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ جا کر ان سے یہ بتائیں. اور اسی دوران 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تشریف لائے اور آپ نے دیکھا اور آپ نے کہا گواہ رہو. اور چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک حرم کی مکہ کی دائیں طرف کو چلا گیا اور ایک بائیں طرف کو، اور پھر وہ آپس میں آ کے ملے اور آپ نے فرمایا دیکھو اور گواہ رہنا. اور پھر ہوتے ہوتے یہ مظالم جب بڑھے تو 13 نبوی میں 12 کو جو حج ہوا ہے تو اس کے آخر پہ پہنچ کے، یا 13 کا جو محرم شروع ہوا ہے، ان دنوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت کرو. چنانچہ سب سے پہلے حضرت عامر رضی اللہ عنہ نکلے، ان کے ساتھ ان کی بیوی لیلہ نکلی، اور پھر اس کے بعد عمار ابن یاسر نے ہجرت کی، پھر سیدنا بلال نے ہجرت کی، پھر اس کے بعد حضرت سعد نے ہجرت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی عبداللہ ابن جہش اور ابو احمد نے ہجرت کی، اور پھر مصعب ابن عمیر نے ہجرت کی، اور مصعب ابن عمیر کی بیوی اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی بیوی ام حبیب نے ہجرت کی. اور دیکھتے ہی دیکھتے گھروں کے گھر خالی ہونے لگے، اور جب 30 گھر بنو جہش کے خالی ہو گئے اور زمینیں بے آباد ہو گئی تو ایک دن سیر اور تفریح کے لیے 3 آدمی نکلے، اور ابو جہل نے ان گھروں کو دیکھا اور کہنے لگا کہ انہیں کیا ہو گیا. ابو سفیان نے کہا کہ یہ سارے اجڑ گئے، اور ابو جہل نے کہا تم جانتے ہو ان گھروں کو کس نے اجاڑا ہے؟ اور پھر اس نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا اور اس سے کہا عباس نے اجاڑا ہے. انہوں نے جو اپنے آدمی کو ڈھیل دے دی ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے اور لوگ اس کو مانتے چلے جائیں، تو مکہ کو برباد کرنے والا یہ شخص ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ چپ رہے اور ہجرت عام طور پہ شروع ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوستوں کو بٹھایا اور آپ نے کہا اللہ نے ایک شہر دیا ہے جو امن والا ہے اور وہاں کے لوگ مجھے مان چکے ہیں، ایمان لے آئے ہیں، تم جاؤ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ مل جاؤ. اور اہل مدینہ نے پورا استقبال کے لیے تیاریاں کر رکھی تھیں. اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ نے اور بہت سے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ درخواست کی کہ حضرت مجھے بھی ہجرت کی اجازت ہو. تو آپ نے فرمایا ابو بکر ٹھہرو، اللہ تمہارے لیے کوئی ساتھی، کوئی دوست، کوئی ہمراہ پیدا کر. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رمز اور طریقہ جانتے تھے، چنانچہ انہوں نے 2 اونٹنیاں لے کے اور ان کو ایک کافر کو دے دی اور فرمایا انہیں پالو اور پرورش کرو. یہاں تک کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن عین دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ مبارک پر کپڑا لپیٹے ہوئے آئے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور میرے والد کو اطلاع ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم کوئی خاص بات پیش آئی ہے ورنہ وہ اس وقت تشریف نہیں لاتے. چنانچہ آپ داخل ہوئے اور آپ نے کہا کہ ابو بکر سب کو الگ کر دو. میں نے کہا اللہ کے رسول کوئی نظر ایسی نہیں جو ہماری جاسوسی کر سکے. یہ میری 2 بیٹیاں ہیں، عائشہ ہے اور اسما ہے، آپ فرمائیے. تو آپ نے کہا ابو بکر اللہ نے ہجرت کا حکم دیا ہے چلو. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ پوچھا اللہ کے رسول میں بھی چلوں گا؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں منتخب کیا گیا ہے میرے ساتھ جانے کے لیے. یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نصیب اور مقدر تھا کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت انہیں نصیب فرمائی. چنانچہ پورا مشورہ ہوا اور وقت طے کیا گیا کہ کس وقت رات کو نکلنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا پروگرام طے کر لیا. اور دوسری طرف کیا ہو رہا تھا؟ دوسری طرف یہ ہو رہا تھا جو قرآن بیان کرتا ہے
مکہ والے تنگ آ گئے، گھر اجڑنے لگے، زمینیں خالی ہو گئیں، افراد کم ہو گئے، اور پورا مکہ گویا کہ ویران نظر آنے لگا۔ جو اٹھتا تھا ابو جہل، جو اٹھتا تھا ابو سفیان، جو اٹھتا تھا عقبہ بن ابی معیط، جو اٹھتا تھا نضر ابن حارث، سب لوگ ان کو تانا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارے ظلم نے مکہ اجاڑ دی۔ انہوں نے میٹنگ بلائی اور میٹنگ میں سارے عرب کے بڑے بڑے چوٹی کے سردار دارالندوہ بیٹھے، جہاں پہ اب حتیم ہے۔ اس حتیم کے پاس باہر کی طرف ایک کمرہ بڑا ہوتا تھا، اور وہاں جب اہم مشورہ قومی سطح پہ ہوتا تھا، یہ سب لوگ اس میں داخل ہوئے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کرنے کے بھی قابل ہے جب یہ سب لوگ دارالندوہ میں داخل ہوئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے بیٹھ کے بحث کی اور ان کا لیثبتوک اور اس جم کرو بالذین کفروا، جب کافر آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے لیثبتوک، اس شخص کو باندھ دو اور اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دو۔ پھر ایک بولا اور اس نے کہا کہ اگر تم بیڑیاں ڈال دو گے، ان کا جتھا اور گروہ مضبوط ہے، لوگ مرنے والے ہیں، اور اگر کبھی انہیں طاقت ملی تو اس کو چھڑا کر لے جائیں گے، اور یہ جو 3 سال پہلے اسے رکھا ہے اس سے ہمیں کیا نفع دیا۔ قرآن کہتا ہے دوسری بات انہوں نے کی او لیقتلوک، یا اسے قتل کر دو، او یخرجوک، اور اسے نکال دو، یا پھر تیسری بات یہ کرو۔ وَيَمْكُرُونَ، اور یہ لوگ خفیہ طور پر بیٹھ کے تدبیر کر رہے تھے۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی خفیہ طور پہ ایک کام کر رہا تھا، ایک تدبیر تیار ہو رہی تھی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے اچھا خفیہ کام کرنے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا آخر پہ طے یہ ہوا کہ اگر نکالو گے تو یہ اپنے گروہ سے جا ملیں گے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس طرح کرو، قتل کر دو، اور قتل کرنے کے لیے ابو جہل نے سب سے اچھی تجویز پیش کی۔ اس نے کہا اگر ایک آدمی مارے گا تو بنو ہاشم اٹھ کھڑے ہوں گے، اور ان کے قبیلے سے لڑے گا کون؟ تم اس طرح کرو، ہم میں سے ایک ایک جوان اپنے اپنے قبیلوں کا منتخب کرو، اور 12 آدمی جا کر تلواریں بیک وقت ماریں، اور تلواریں خون سے رنگ جائیں، لا کر بیت اللہ میں رکھ دو۔ صبح آئیں گے بنو ہاشم چیختے بھاگتے اور آ کے کہیں گے آدمی قتل ہو گیا ہے۔ خون سے بھری ہوئی سب تلواروں پہ جب نام دیکھیں گے مختلف قبائل کا، تو سارے عربوں سے تو جنگ نہیں کر سکتے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ وہ کہیں گے کہ اونٹ دو اور میں 100 اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بدبخت اٹھے اس تجویز پہ متفق ہو کے، اور قرآن کہتا ہے کہ پھر آئے اور انہوں نے آ کر حرم پکڑ لیا، بیت اللہ کے پردے پکڑ لیے، بیت اللہ کی دیواروں سے چمٹ گئے اور کہنے لگے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، یہ دین تیری طرف سے آیا ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے پتھر برسا ہم پہ، او ائتنا بعذاب علیم، یا اللہ ہمیں شدید عذاب میں مبتلا کر۔ مت ماری جاتی ہے ایسے، یہ نہیں کہا کہ اگر یہ دین حق ہے اور یہ سب سچائی ہے تو اللہ اس کی اتباع کی توفیق دے، اس پہ ہم چلیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جب رو رو کے مانگ رہے تھے ہم اپنا عذاب اسی وقت نازل کر لیتے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، مگر کیسے کر دیتے؟ آپ جیسی ہستی اس وقت مکہ میں موجود تھی، آپ جیسے محترم انسان موجود تھے، آپ کے ہوتے ہوئے کیسے عذاب دیا جا سکتا تھا؟ وما کان اللہ لیعذبہم، اور اللہ انہیں کبھی عذاب نہیں دیتا، ہم یستغفرون، یہ ہم سے معافی بھی مانگتے ہیں۔ یہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے اور آخری جملہ کہتے تھے غفرانک، اللہ معاف فرما دے۔ کافر کو بھی استغفار خدا کے عذاب سے بچاتا ہے، مومن کو استغفار کیوں نہیں اللہ کی پکڑ سے بچائے؟ ادھر یہ تیاریاں ہو رہی ہیں، اور ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے اور ان کا آج آخری دن ہے آپ کا مکہ مکرمہ میں، آج رات آپ کو ہجرت کرنی ہے اور چلیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا، جو بھی بات عرض کی ہے، اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ انہوں نے رات کو گھیراؤ کر لیا،
اور جبریل امین نے آپ کو بتایا کہ آج آپ نے اپنے بستر پہ نہیں سونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے بظاہر اپنے گھر تشریف لے گئے اور جا کر چارپائی پہ لیٹے بیٹھ کے جو بھی ہوا، اور پھر آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا علی میری جگہ پہ لیٹ جاؤ، اور حضر موت کی ایک سبز چادر تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے کسی حصے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اوڑھائی، اور آپ اس کے بعد سورہ یاسین پڑھتے ہوئے باہر نکلے. 12 آدمیوں نے گھیرا ڈال رکھا تھا پورے گھر میں. ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عقبہ بن ابی معیط تھا 3، اور چوتھے منبہ ابن حجاج تھا، 5واں اس کا بھائی تھا، 6واں نضر ابن حارث تھا. یہ سارے لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھیرا ڈال کے کھڑے ہوئے تھے، اور رات کے کسی حصے میں ان میں سے کسی نے چاہا کہ دروازہ کھٹکھٹائے، اندر سے ایک عورت کی چیخ کی آواز آئی اور یہ رک گئے. ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، اور پھر انہوں نے کہا کہ مت جاؤ اندر، عربوں میں ذلیل ہو جاؤ گے، اور لوگ کہیں گے کہ عورتوں کی بھی عزت نہیں رہی، اور عورتوں کے ہونے کے باوجود لوگ گھروں میں گھس گئے. یہ چادر اور چار دیواری کا تحفظ باطل کے لیے جو لوگ کرتے ہیں، یہ اس زمانے سے پچھلے قدیم عرصے سے تاریخ میں رائج ہے، لہذا وہ اندر نہیں گئے. اور پھر اس کے بعد صبح ہوئی، اور صبح ہوتے ہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ اٹھے، باہر تشریف لائے، اور ان سے پوچھا ابو جہل اور دوسرے لوگوں نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم مجھے میرے پاس چھوڑ کے تو نہیں گئے تھے، میں کوئی ان کا نگران تو نہیں ہوں، مجھے کیا معلوم. انہیں شدید غصہ آیا، اور پہلی مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مار پڑی، اور اس کے بعد لے گئے اور انہوں نے جا کے انہیں قید میں ڈال دیا. اور پھر کچھ گھنٹے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری امانتیں ان کے پاس رکھوا گئے ہیں، اور کہہ کے گئے ہیں کہ علی امانتیں لوگوں کے حوالے کرنا اور میرے پاس آ جانا. اب انہیں یہ ڈر ہوا کہ اگر علی کو کچھ ہو گیا تو پھر ہماری امانتوں کا کیا بنے گا. چنانچہ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا. جھلا گئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے ہیں. اور اگلے دن پھر جب صبح ہوئی ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ قید میں، اور یہ کافر آئے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر. اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں باہر آئی، انہوں نے کہا تمہارا باپ کہاں ہے؟ میں نے کہا مجھے کچھ معلوم نہیں. انہوں نے کہا وہ اس کے ساتھ چلا گیا ہے. میں چپ رہی، اور ابو جہل نے میرے منہ پہ اتنی زور سے تھپڑ مارا اس طرح سے کہ میری کان کی بالی ٹوٹی اور دور جا پڑی. میں اس تھپڑ کو سہ کے چپ کر کے واپس آ گئی. ابو جہل نکلا اور اس نے کہا اعلان کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پکڑ کر لے آئے. اب اعلان ہو رہا ہے ہر جگہ پہ کہ انہیں کوئی پکڑ کر لے آئے. 2 آدمی ہیں، گویا کہ معاذ اللہ وہ مفرور یا وہ ایسے بھاگے ہوئے ہیں، اشتہاری ملزم ہیں. اس نے کہا 200 اونٹ انعام میں دوں گا. ابو بکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی لاشیں مل جائیں، دونوں کے سر مل جائیں، دونوں کو زندہ پکڑ کے کوئی لے آئے. 200 اونٹ 2 آدمیوں کے عوض میں دیے جائیں گے. 200 اونٹ کا لالچ کوئی معمولی بات نہیں تھی. لوگ حیران رہ گئے کہ ان 2 آدمیوں کے پکڑنے پر یہ ہے. اور اس سے کہا نکلو اور تلاش کرو کہ یہ کہاں گئے. مدینہ منورہ کو جو راستہ جاتا تھا وہ در حقیقت شمال کی طرف سے جاتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوبی راستے یمن کی طرف چل پڑے. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست حکمت عملی اپنائی. آپ جانتے تھے کہ شمال کی طرف جائیں گے، جو معروف راستہ ہے جہاں ہر کوئی آدمی جاتا ہے، اور جب تک یہ شمال میں مجھے تلاش کریں گے اور اس کے بعد مشرق مغرب کہیں بھی جائیں، جنوب میں جب یہ پلٹ کے آئیں گے تو ہمیں اتنی مہلت مل جائے گی کہ ہم اپنا سفر آگے جاری کر سکیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوب کے یمن کے راستے کو اپنایا اور آپ چلتے رہے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چوٹی پہ ایک پہاڑ کی پہنچے، حزورہ جس کا نام تھا، تو حزورہ پہ رکے اور آپ نے مکہ کی طرف نظر ڈالی اور آپ نے کہا اللہ کی قسم مکہ
ساری دنیا کی زمینوں سے اچھی زمین تو ہے، اللہ کی قسم مکہ تو مجھے سب سے اچھا لگتا ہے، میں کبھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا اگر یہ لوگ مجھے مجبور نہ کر دیتے۔ یہ کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے اور غار ثور کی طرف چل پڑے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا پورا خاندان اس رات مصروف تھا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک بیٹی عائشہ نکاح میں دے دی، دوسری بیٹی اسما کو بلایا اور کہا کہ روزانہ رات کو تازہ کھانا فلاں جگہ پہ پہنچنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ابا بالکل پہنچے گا۔ اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا عبداللہ دن بھر یہاں پہ گھومتے پھرتے رہو، رات کی تاریکی میں جب جوتوں کی آواز آنا بند ہو جائے تو میرے پاس آ کے رپورٹ کرنی ہے کہ مکہ والے کیا کر رہے ہیں۔ اور چوتھا آدمی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عامر ابن فہیرہ کو بلایا اور عامر ابن فہیرہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ عامر دیکھو رات کو بکریاں دن بھر چراتے رہنا، دیکھنا یہ لوگ کیا کہتے ہیں، رات کو آنا ہے اور غار میں ہمیں دودھ دینا ہے۔ یہ 4 آدمی اور 5ویں عبداللہ ابن اریقط جو کسی اور قبیلے کا تھا اسے بلایا اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو ہمیں راستہ دکھانا ہے اور چلانا ہے۔ یہ کہہ کے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے پورے خاندان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ کے چل پڑے۔ یہ وہ عظیم ہجرت کی ابتدا تھی جس ہجرت اور سفر نے دنیا کی تقدیر بدل دی، اور 2 ایسے آدمی جن کے سروں کی قیمت لگی ہوئی تھی اللہ نے پوری انسانیت میں انہیں منتخب فرمایا۔ وہ اللہ کی راہ میں جا رہے تھے، یہاں تک کہ غار ثور پہ پہنچے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے اور انہوں نے اس غار کو صاف کیا اور سارے اس کے بل بند کر دیے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ تشریف لائیں اور آپ آرام فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور اس کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ بیٹھے اور آپ ان کی ران پہ سر رکھ کے سو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب آپ کی نیند گہری ہو گئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ ایک سوراخ باقی ہے، چنانچہ میں نے اپنے پاؤں کو ذرا سی حرکت دے کے اس سوراخ پہ رکھ لیا اور پھر اس کے اندر ایک سانپ تھا اور اس سے مجھے اتنا شدید کاٹا کہ میں ہل نہیں سکتا تھا۔ مجھے ڈر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند نہ کھل جائے، آنکھ نہ کھل جائے۔ اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبا ہوا شخص جو نیند کا احساس رکھے اور سانپ سے ڈسوا لے اپنے آپ کو، ایسی محبت کہاں ہوتی؟ اور وہ اتنا شدید تھا کہ آپ کے آنسو گر پڑے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر جب گرے تو آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے کہا کیا ہوا ہے ابوبکر؟ ان کا اللہ کے رسول سانپ نے کاٹ لیا ہے، اور آپ نے اپنا لعاب مبارک لگایا اور پھر اس کے بعد سو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کفار مکہ نے کہا کوئی آدمی لے آئے 2 سر یا 2 لاشیں، اسے 200 اونٹ انعام میں ملیں گے۔ اور اس پہ لوگوں نے بہت سر توڑ کوشش کی، کسی کو سراغ نہیں ملا، حتیٰ کہ سراقہ ابن جوشم کو یہ بات پہنچی، اور سراقہ ابن جوشم اپنے قبیلے بنو مدلج کے سردار تھے۔ باتوں میں بات آئی اور اس سے کہا چھوڑو وہ کہاں ملتے ہیں، اور مجلس برخاست ہوئی۔ اس نے اپنا گھوڑا نکالا اور بڑی خاموشی سے چل پڑا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، اور ہوتے ہوتے وہ اس جنوبی راستے پہ پہنچ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اس نے دیکھ لی۔ سراقہ نے تیر نکالا اور تیر پہ تھا کہ یہ سفر چھوڑ دو، اس نے پال لی، اس نے کہا نہیں کرنا ہے، اور پھر آگے گیا اور چٹیل میدان میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ پہنچ گیا اور پھر اس نے دیکھ لیا۔ اس سراقہ ابن جوشم کا پورا قصہ ہے، آئندہ انشاءاللہ وہ عرض کریں۔